ایک اچھا شوہر وہ ہوتا ہے جو بیوی کی محبت میں اتنا اندھا نہ ہو جائے کہ اپنی ماں کی آہیں سنائی ہی نہ دے، اور ایک اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کے ماں باپ کو اپنا فرض سمجھے، بوجھ نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب مرد کا دل دھڑکتا ہے، جب ایک طرف بیوی کی ہنسی ہوتی ہے اور دوسری طرف ماں کی آنکھوں میں آنسو۔ یہ وہ سکون ہے جو مرد کے اندر مار دیا جاتا ہے جب اس کے اپنے ہی اس کے گھر کے دو حصوں کو ایک نہ کر سکے۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنی محبت کا ثبوت صرف بستر پر نہ دے، بلکہ اپنے سسرال والوں سے، اپنے سلوک سے بھی دے۔ جب وہ شوہر کے ماں باپ کی عزت کرے گی تو شوہر کی نظروں میں اس کی محبت سچی ہوگی، اس کی قدر بڑھے گی اور وہ رشتہ مضبوط ہوگا۔ لیکن افسوس، آج کل کی عورتیں شوہر سے محبت تو چاہتی ہیں لیکن اس کے ماں باپ کو بوجھ سمجھتی ہیں، ان کو الگ رکھنے کی ترکیبیں ڈھونڈتی ہیں۔ جو بیوی یہ سمجھتی ہے کہ ساس کو دور کرنے سے شوہر قریب آئے گا، وہ بہت بڑی بھول میں ہے، کیونکہ ماں کو دکھ دے کر جو رشتہ بنتا ہے وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ اب بات کرتے ہیں چوتھی چیز کی جو ہم بستری کے دوران بیوی سے مانگنا ضروری ہے، اور وہ ہے بچوں کی پرورش اور ان کی اچھی تربیت کا وعدہ۔ میرے محترم بھائیوں، ایک شوہر جب بیوی کے ساتھ تنہائی کے لمحوں میں ہوتا ہے تو صرف جسم کی تسکین ہی مقصد نہیں ہوتا، بلکہ یہ وقت وہ موقع بھی ہوتا ہے جہاں دل کی باتیں کی جاتی ہیں، زندگی کے فیصلے لیے جاتے ہیں اور نسلوں کا مستقبل طے کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس لمحے میں بیوی سے یہ وعدہ ضرور لیا جائے کہ تو میری نسل کی ماں بن کر دکھائے گی، نہ صرف بچے پیدا کرے گی بلکہ انہیں نیک بنائے گی، صالح، با ادب، با عمل اور با حیا بنائے گی۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل میاں بیوی جب آپس میں جھگڑتے ہیں، تلخ کلامی کرتے ہیں، الزامات کی بارش کرتے ہیں، تو یہ سب کچھ ان معصوم بچوں کے سامنے کرتے ہیں جن کی عمر ابھی یہ سمجھنے کی نہیں کہ ماں باپ کے الفاظ بھی زخم بن سکتے ہیں۔ انہیں یہ شعور نہیں کہ ان کا ہر سخت جملہ، ہر اونچی آواز، ہر طنزی، ہر طعنہ اس بچے کے دماغ میں ایک زہریلا بیج بو رہا ہوتا ہے جو آنے والے کل میں نفرت، ضد، نافرمانی اور بغاوت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ آج کے والدین کو اندازہ ہی نہیں کہ وہ جس طرح بستر پر ایک دوسرے سے بے ادبی سے پیش آتے ہیں، بچوں کے سامنے چلا چلا کر اپنی انا کی جنگ لڑتے ہیں، وہی بچہ کل کو اپنی بیوی سے ویسا ہی سلوک کرے گا جیسا اس نے اپنے باپ کو اپنی ماں کے ساتھ کرتے دیکھا ہے، یا وہی بیٹی کل کو اپنے شوہر کو ویسا ہی سمجھے گی جیسا اس نے اپنی ماں کو اپنے باپ سے شکایت کرتے سنا ہے۔ گھروں کا ماحول صرف دیواروں سے نہیں بنتا، تربیت سے بنتا ہے۔ ماں کی نرمی، باپ کی شفقت، دونوں کی خاموشی، اور سب سے بڑھ کر ان کا ایک دوسرے کو عزت دینا ہی وہ بنیاد ہے جس پر نسلوں کا کردار کھڑا ہوتا ہے۔ مگر آج کا المیہ یہ ہے کہ ماں باپ نے بچوں کو سکون نہیں دیا، چیخوں کے درمیان بڑا کیا ہے، محبت نہیں دکھائی، ماتھے پر بل اور لبوں پر شکایت ہی دی ہے۔ بچے اب تربیت نہیں سیکھتے، غصہ، بے صبری اور بدزبانی سیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہیں ان کے ارد گرد کا ماحول بن چکا ہے۔ وہ ماں جو بیٹے کو یہ سکھاتی ہے کہ تمہارے باپ نے کبھی کچھ نہیں کیا، وہ دراصل اپنے بیٹے کو کل کا ناکام شوہر بنا رہی ہے، اور وہ باپ جو بیٹی کو ماں کی کمزوریاں گنواتا ہے، وہ دراصل بیٹی کے دل میں شوہر کے لیے نفرت پیدا کر رہا ہے۔ اس لیے اے والدین، اگر تمہیں اپنی نسل کو سنوارنا ہے تو اپنے جھگڑوں کو کمرے کی دیواروں تک محدود رکھو، اپنی زبانوں کو بچوں کی موجودگی میں قابو میں رکھو، کیونکہ تم جو بولتے ہو وہ بچے یاد رکھتے ہیں، اور جو سیکھتے ہیں وہی بن جاتے ہیں۔ ماں باپ کی عزت، ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے کے مقام کو تسلیم کرنا، یہی وہ اصل درس ہے جو بچوں کے دل میں اترتا ہے اور وہی ان کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ نرم بات پتھر دل کو بھی موم کر دیتی ہے، اور بدزبان انسان خود کو دوسروں کی نظروں سے گرا دیتا ہے۔ زبان وہ ہتھیار ہے جو دلوں کو کاٹ بھی سکتی ہے اور جوڑ بھی سکتی ہے۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔